السلام علیکم دوستو، ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ آزاد جموں کشمیر حکومت جو 24 اکتوبر 1947 سے قائم ہے، ریاست کے تقریباً 1/3 حصے کو کنٹرول کرتی ہے۔ گلگت اور سکردو سمیت ریاست کے شمالی علاقے حکومت پاکستان کی براہ راست نگرانی میں ہیں۔ وفاقی وزارت امور کشمیر حکومت پاکستان اور حکومت آزاد کشمیر کے درمیان باہمی رابطے کا کام دیتی ہے۔ 24 اکتوبر 1947 کو آزاد کشمیر حکومت کے قیام کی خبر سنتے ہی میں فوراً چودھری محمد علی سیکرٹری جنرل کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے درخواست کی کہ مجھے فوراً تراڑ خیل روانہ ہونے کی اجازت عطا فرمائی جائے تاکہ میں اس نئی حکومت کی کوئی خدمت بجا لا سکوں۔ انہوں نے فرمایا کہ کشمیر کی جنگ آزادی میں پاکستان کی حکومت کسی طرح بھی ملوث ہونے کا الزام اپنے سر نہیں لینا چاہتی۔ تم پاکستان کی ایک اہم سروس کے سرکاری ملازم ہو، اس لیے تم آزاد کشمیر نہیں جا سکتے۔ میں نے گزارش کی کہ آپ میرا استعفیٰ لے کر اپنے پاس رکھ لیں۔ اگر کسی وقت آزاد کشمیر میں میری موجودگی پاکستان کے لیے کسی الجھن یا پریشانی کا باعث بنے تو آپ بے شک میرا استعفیٰ منظور کر کے مجھے اپنی ملازمت سے دستبردار سمجھ لیں۔ چودھری صاحب مسکرائے اور بولے، جذباتی نہ بنو، پاکستان بھی صرف 2-2.5 ماہ پہلے وجود میں آیا ہے، یہاں پر بھی خدمت کی بہت گنجائش ہے۔ میں مایوس ہو کر واپس آ گیا۔ کام تو میں وزارت تجارت میں انڈر سیکرٹری کے طور پر کرتا رہا، لیکن دل بدستور آزاد کشمیر میں اٹکا رہا۔ پھر مارچ 1948 میں اچانک چودھری غلام عباس مقبوضہ کشمیر سے رہا ہو کر پاکستان آ گئے۔ آتے ہی وہ فوراً قائد اعظم کی خدمت میں حاضری دینے کراچی آئے اور ہمارے ہاں فروکش ہوئے۔ اگلے روز قائد اعظم نے انہیں لنچ پر مدعو فرمایا۔ جس وقت ہم انہیں ایک نہایت ناقابل اعتبار اور پھٹیچر سی کار پر گورنر جنرل ہاؤس چھوڑنے جا رہے تھے تو راستے میں ان کو میں نے آزاد کشمیر کے متعلق اپنی دلی خواہش کا اظہار کیا۔ اس کے بعد مجھے کچھ معلوم نہیں کہ کیا کیا کارروائی کہاں پر ہوئی، البتہ کچھ عرصے بعد چودھری محمد علی صاحب نے ایک روز مجھے اپنے دفتر میں بلا کر یہ مجزہ سنایا کہ تمہیں آزاد کشمیر حکومت میں جا کر کام کرنے کی اجازت ہے، لیکن تمہاری موجودہ تنخواہ تمہیں وزارت تجارت ہی سے ملا کرے گی، کیونکہ سرکاری گزٹ میں تمہارا نام اسی وزارت کے ملازمین کی فہرست میں شامل رہے گا۔ میں نے پوچھا کہ وہاں جا کر میرا کام کیا ہوگا؟ چودھری صاحب نے فرمایا، وہاں پر کابینہ بن چکی ہے، اس کے ماتحت نظم و نسق کا سارا کام تمہیں سنبھالنا پڑے گا۔ چلتے چلتے چودھری محمد علی نے مجھے ایک اور مشورہ بھی دیا، تم نوجوان اور نو آموز ہو، کام نیا اور مشکل ہے، اس لیے پھونک پھونک کر قدم رکھنا۔ اگر کبھی کسی معاملے میں کوئی مشکل پیش آئے تو میرے ساتھ رابطہ قائم کرنے سے ہرگز نہ ہچکچانا۔ پاکستان کے سیکرٹری جنرل کی اس خیر سگالی کو پلے باندھ کر میں نے خوشی خوشی رخت سفر باندھا اور آزاد کشمیر کی راہ لی۔ اس زمانے میں کہوٹا سے آزاد پتن ہوتے ہوئے پلندری اور تراڑ خیل تک انتہائی تنگ اور بالکل کچی سڑک تھی۔ کسی موڑ پر تو گاڑی کا اگلا ایک پہیا سڑک سے نکل کر کھڈ کی جانب معلق ہو جاتا تھا۔ خاص طور پر بارش کے دنوں میں اس قدر پھسلن ہوتی تھی کہ جیپوں اور ٹرکوں وغیرہ کے پھسل کر گہری کھڈ میں گرنے کے حادثات آئے دن وقوع پذیر ہوتے رہتے تھے۔ میں بھی ایک روز جیپ میں سوار ہو کر شدید بارش میں پھسلتا اور ہچکولے کھاتا حکومت آزاد کشمیر کے صدر مقام پہنچا، جو پلندری اور تراڑ خیل کے درمیان جنجال ہل نامی ایک پہاڑ کی چوٹی پر واقع تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں پر 2.5-3 درجن چھوٹے چھوٹے کچے مکان تھے۔ چند مکانوں میں حکومت کے دفاتر تھے، باقی گھر صدر، وزراء اور دیگر سرکاری ملازمین کی رہائش گاہ کے طور پر استعمال ہوتے تھے۔ یہاں پر مجھے بھی ایک کمرے پر مشتمل ایک کچا کوٹھا مل گیا جس کے ایک کونے میں باورچی خانے کے طور پر مٹی کا چولہا بنا ہوا تھا۔ جنجال ہل ایک نہایت ہی پرفضا مقام تھا اور طرح طرح کے سرسبز درختوں کے گھنے جنگل میں گھرا ہوا تھا۔ آس پاس 1-2 پہاڑی جھرنے تھے جن کی ہلکی مدھم سی موسیقی رات دن اپنی تانے اڑاتی رہتی تھی۔ دفتروں کے کمرے روایتی ساز و سامان سے بڑی حد تک محروم تھے۔ فائلوں کے لیے نہ زیادہ الماریاں تھیں نہ شیلف۔ عام طور پر پتھر کی سلوں کو ہموار رکھ کر ان سے کام لیا جاتا تھا۔ موسم کے لحاظ سے باہر درختوں کے سائے میں بیٹھ کر دفتری کام کرنے کا رواج بھی عام تھا۔ دن بھر بھارت کے بمبار طیارے ہمارے اوپر سے یا دائیں بائیں پرواز کرتے ہوئے گزرتے رہتے تھے اور اپنے نشانوں پر اندھا دھند بم برسا کر خیرامہ واپس لوٹ جاتے تھے۔ ہماری جانب سے ان کی مزاحمت یا روک تھام کا کوئی بندوبست نہ تھا۔ کئی بار بھارتی طیاروں کی اڑان اس قدر نیچی ہوتی تھی کہ ہمیں پائلٹوں کے منہ اور سر تک صاف نظر آ جاتے تھے۔ ان کے مقابلے میں ہمارا سہارا صرف اللہ پر توکل تھا۔
جب کبھی کوئی بھارتی طیارہ آس پاس بم برساتا یا مشین گن سے بے تحاشا گولہ باری کرتا عین ہمارے اوپر سے گزرتا تھا تو ہم دم ساد کر اپنی اپنی جگہ ساکت اور جامد بیٹھ جاتے تھے تاکہ ہماری نقل و حرکت سے ہوا باز ہماری چھوٹی سی آبادی کا سراغ نہ پالے۔ ایک روز آزاد کشمیر کے سپریم ہیڈ چودھری غلام عباس اور صدر سردار ابراہیم پلندری کے قریب ایک مقام پر ہزاروں لوگوں کے اجتماع سے خطاب کر رہے تھے۔ عین اس وقت بھارتی ایئر فورس کا ایک بمبار طیارہ ان کے اوپر آ گیا۔ بیسیوں جانثاروں نے اپنے دونوں لیڈروں کے اوپر اپنے اجسام کا ایسا حفاظتی حصار بنا لیا کہ گولہ باری کی صورت میں ان کو کوئی گزند نہ پہنچے۔ باقی ہزاروں سامعین بے حس و حرکت اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہے۔ ہندوستانی طیارہ کچھ عرصہ آس پاس منڈلایا اور غالباً جلسہ گاہ میں زندگی کے کوئی آثار نہ پا کر کوئی بم یا گولیاں برسائے بغیر آگے بڑھ گیا۔ بھارتی ایئر فورس کا ایک خصوصی ہدف 2 میل مظفر آباد میں دریائے جہلم اور دریائے نیلم سابق کرشن گنگا کے پل تھے، جو فوجی نقطۂ نظر سے اس علاقے میں شہرک کی حیثیت رکھتے تھے۔ شروع میں خوش عقیدہ مقامی مسلمانوں نے ان پلوں کی حفاظت کے لیے ان کے دونوں سروں پر قرآن حکیم کا ایک ایک نسخہ بطور تعویذ باندھ رکھا تھا۔ بھارتی بمباروں نے ان پلوں کو نشانہ بنانے کے لیے سینکڑوں حملے کیے، لیکن ان کا ایک بھی نشانہ ٹھیک نہ بیٹھا۔ کچھ عرصے بعد جب پاکستانی فوج کو مجبوراً اس جنگ کے محاذ پر آنا پڑا تو ان پلوں کی حفاظت کے لیے ایک طیارہ شکن توپ بھی وہاں پر نصب ہو گئی۔ اس بندوبست سے مطمئن ہو کر لوگوں نے پلوں پر باندھے ہوئے قرآن شریف احتراماً اتار کر رکھ لیے۔ کچھ روز بعد خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ بھارتی بمباروں کے حملے میں ایک بم سیدھا ایک پل پر آ کے لگا اور پھٹے بغیر سوراخ کر کے نیچے دریا میں جا گرا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی کہ پل میں ایک معمولی سا سوراخ ہونے کے علاوہ اس بم سے کوئی اور نقصان نہ پہنچا۔ جنجال ہل میں سول حکومت کے سب کارندے بھی اپنی اپنی جگہ جذبہ جہاد سے سرشار تھے۔ سردار محمد ابراہیم کی صدارت میں کابینہ کے تمام اراکین بے حد فعال، خوش خصال اور دیانتدار تھے۔ سید علی احمد شاہ وزیر دفاع نہایت نیک سیرت اور پابند صوم و صلات بزرگ تھے۔ انہیں ثقل سماعت کا عارضہ تھا، غالباً اسی وجہ سے وہ خود بھی ضرورت سے زیادہ بلند آواز میں بولنے کے عادی ہو گئے تھے۔ عام طور پر وہ دوسروں کی بہت کم سنتے اور اپنی بہت زیادہ سنانے کے شوقین تھے۔ ان کے پاس ایک چھوٹا سا بھونپو نما آلہ سماعت ہوتا تھا۔ اگر کبھی وہ کسی اور کی کوئی بات سننے کا ارادہ کرتے تو اس آلے کو کان سے لگا کر بیٹھ جاتے تھے، ورنہ عام طور سے وہ اسے جیب میں ڈال کر یک طرفہ گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ دفتری قواعد و ضوابط پر انہیں خوبصورت مہارت حاصل تھی اور دساتیر عالم کا مطالعہ کرنے کا بھی انہیں خاص شوق تھا۔ کشمیر کے آئینی مستقبل کا تانا بانا اپنے ذہن میں بنتے رہنا ان کا دل پسند مشغلہ تھا۔ بعد ازاں وہ کچھ عرصے تک آزاد کشمیر کے صدر بھی رہے۔ وزیر خزانہ سید نذیر حسین شاہ بڑے نیک مزاج، رحم دل اور نرم گفتار انسان تھے۔ جنگ کی وجہ سے خزانہ خالی تھا، لیکن سرکاری چیک بک ہمیشہ شاہ صاحب کی جیب میں موجود رہتی تھی۔ جہاں کہیں کوئی ضرورت مند کچھ امداد یا کوئی محکمانہ اخراجات کے لیے کچھ رقم طلب کرتا، وہ وہیں پر کھڑے کھڑے چیک کاٹ کر ان کے حوالے کر دیتے تھے۔ اس زمانے میں نہ تو ابھی تک کوئی بجٹ بنانے کی نوبت آئی تھی اور نہ ہی آمدنی اور خرچ پر محکمہ فائنانس اور محکمہ اکاؤنٹنٹ جنرل کا روایتی کنٹرول تھا۔ آزاد کشمیر کا نظم و نسق سنبھالتے ہی جب میں نے پہل بجٹ تیار کر کے محکمہ فائنانس اور اکاؤنٹنٹ جنرل کے سرخ فیتے کا نظام رائج کیا اور شاہ صاحب سے سرکاری خزانے کی چیک بک واپس لے لی تو وہ بڑے حیران اور غالباً کسی قدر آزردہ سے ہوئے۔ ایک روز انہوں نے میرے ساتھ گلہ کیا، اگر ہر خرچ کی منظوری فائنانس ڈپارٹمنٹ سے حاصل کرنی ہے اور ہر چیک اکاؤنٹنٹ جنرل کے دفتر سے جاری ہونا ہے تو وزیر خزانہ کس مرض کی دوا رہ جاتا ہے۔ خواجہ غلام دین وانی دھیمے مزاج کے روشن دماغ اور خاموش طبع وزیر تھے۔ وہ اپنے فرائض وزیرانہ دم خم سے کم اور فقیرانہ انداز سے زیادہ سر انجام دیتے تھے۔ ان کا تعلق وادی کشمیر سے تھا اور وہ مقبوضہ علاقے کے تمام بڑے بڑے قائدین مثلاً شیخ عبداللہ، مرزا افضل بیگ اور بخشی غلام محمد کے طور طریقوں اور عادات و خصائل سے گہری واقفیت رکھتے تھے۔ ثناء اللہ شمیم صاحب کا تعلق بھی وادی کشمیر سے تھا۔ وہ پڑھے لکھے، جوشیلے، انقلاب پسند اور سیماب صفت جواں سال وزیر تھے۔ وہ اپنے محکموں کی کارکردگی اور کارگزاری پر مضبوط گرفت رکھتے تھے اور بحث و مباحثہ اور منطق اور استدلال میں ان سے بازی لے جانا امر محال تھا۔ میرے زمانے میں کچھ عرصے بعد میر وائز محمد یوسف شاہ بھی کابینہ میں شامل ہو گئے تھے۔ وہ وادی کشمیر کے ایک عظیم رہنما تھے جہاں پر ان کے لاکھوں مرید تھے۔ سنا ہے کہ ان کے بعض مریدوں کے دل میں ان کے لیے اتنا گہرا جذبہ عزت و احترام تھا کہ جس قالین پر میر وائز صاحب ایک بار بیٹھ جاتے تھے اس پر کوئی شخص دوبارہ پاؤں نہیں رکھ سکتا تھا،
چنانچہ ایسے قالینوں کو گھر والے تبرکن دیوار پر آویزاں کر دیتے تھے۔